تو بہادر ہے، جوان ہے، آجا، تو بیمار ہے، تو ضعیف ہے، گھر واپس چلا جا۔ چیک کرتے 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 جو پہنچے تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا 12 سال کا بچہ، وہ ہم دھرنے میں تھے نا، تو گلی سے بھی بچے گزر رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ وہ ایسی گیم بنی، میں اس دن جب باقیوں کو تیار کر رہا تھا اور فون پہ رابطے میں تھے، اچھا یہ بھی ہو گیا، گاڑیوں پہ سپیکر لگ گئے اور ساتھ میں تیاری کر رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، ادھر ادھر ہو رہا ہوں، تو میں ایک اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا۔ میں نے راستے میں عزیزی قاسم کو بتایا، میں کمرے میں داخل ہونے لگا تو میرا 5 سال کا بیٹا محمد وہ آگے سے روک کے نا ڈنڈا رکھ کے یوں کھڑا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے راستہ بند ہے، آگے دھرنا ہے۔ اور اس کا جملہ ایک بڑا عجیب تھا، وہ ہم تو نعرہ لگا رہے تھے جینا ہوگا، مرنا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا مرنا ہوگا، جینا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے یہ سمجھا بچے الٹ چال چلتے ہیں، سیدھی جتی ڈالو وہ الٹا پاؤں ڈال دیتے ہیں، اس میں الٹی چال چلتے ہیں۔ لیکن میں اس تیاری میں نے کہا بچہ کیا کہہ رہا ہے، مرنا ہوگا، جینا ہوگا۔ رب نے بات بچے کی زبان سے سمجھا دی، یہاں مرنا ہوگا، وہاں جینا ہوگا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ پتنی میری باتیں کہیں پتنی کدھر چلی جائیں گی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں فوجیوں کی لائن چیک کر رہا ہوں، میں نے دیکھا 12 سال کا بچہ اپنے پنجوں کے بل پہ اپنی ایڑیاں اٹھا کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اسے گھر واپس بھیج دوں، پھر خیال آیا کہ نہیں، چلو کسی زخمی کی پٹی کرنے کے کام آ جائے گا، کسی فوجی کو پانی پلانے کے کام آ جائے گا، کھڑا رہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں 2-3 فوجی چھوڑ کے جو اور آگے ہوا تو میں نے دیکھا اس سے 2 سال چھوٹا بچہ، وہ 12 سال کا تھا، یہ 10 سال کا بچہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے پنجوں کے بل پہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تو بہت چھوٹا ہے، گھر واپس چلا جا۔ وہ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر جا کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کام لینے پہ آئے بچوں سے یوں لے لیتا ہے، گھر جا کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت دے دی؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ میرا بھائی ہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں میرا بھائی ہے، تجھ سے بڑا ہے۔ یا رسول اللہ 2 سال بڑا ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی بیٹا کہو۔ یا رسول اللہ ہے تو مجھ سے بڑا، طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے، آپ بے شک میری اور اس کی کشتی کرا لیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں آجا معاذ تو بھی آجا، محبت تو بھی آجا، دونوں آگئے۔ کیا عجب منظر منہار صاحب، کیا عجب منظر۔ علماء کرام توجہ، کیا پیارے آقا فرماتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا انہیں دیکھو، انہیں دیکھو۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ انہیں دیکھو، عمر جی یا رسول اللہ انہیں دیکھو، عثمان انہیں دیکھو، علی انہیں دیکھو، حمزہ انہیں دیکھو۔ ارے یہ تو حضور نے فرمایا نا صحابہ انہیں دیکھو۔ قاضی کا تخیل یہ ہے رب نے بھی کہا ہوگا فرشتوں وہ تم کہتے تھے انسان نہ بنا اور میں نہیں کہتا تھا انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انہیں دیکھو۔ پہلوانوں کی عادت ہے قریب آتے ہیں پنجہ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، دونوں بھائی ایک دوسرے کے قریب آئے، چھوٹا بڑے کے قریب آ کے گلے مل کے کہتے ہیں بھیا ایک بات سن، تیرا تو کام بن گیا، تیرا تو کام بن گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا آقا اپنا حکم نامہ واپس لے لے۔ بھیا سن تیرا تو کام بن گیا، تو جان بوجھ کے نیچے گر جا، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جب بدر کا میدان سج گیا میں نے دیکھا میری دائیں جانب 12 سال کا بچہ، بائیں جانب 10 سال کا بچہ،
मैं परेशान हो गया, मैं इनके साथ क्या करूंगा। मेरे साथ कोई कड़ियल जवान होते, कोई फौजी होते, बहादुर होते। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते अभी मैं ये सोच ही रहा हूं, इधर से इस बच्चे ने कमीज खींची, मैं उधर मुतवज्जह हुआ। कहता है चचा जरा ये तो बता अबू जहल कौन है। अबू जहल कौन? मैं अभी उसे कुछ नहीं बता सका। इधर से दूसरे बच्चे ने कहा चचा उसे नहीं पहले मुझे बता। क्या करोगे? उसके इर्द गिर्द तो बड़ा पैरा है, वो उनका सरदार है, क्या करोगे? क्या करोगे? कहते हैं चचा चचा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। क्यों? कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। क्यों? सुना है गालियां देता है महबूब बारी को। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं मैंने यूं उंगली का इशारा किया, वो फलां घोड़े पे, वो ऊंची पग वाला वो फलां घोड़े पे। अभी मेरी उंगली वापस नहीं आई, दोनों अबाबील परवाज कर चुके थे। एक ने जाके घोड़े की टांगों पे वार किया, घोड़ा गिरा, अबू जहल गिरा। दूसरा सीने पे बैठ गया गर्दन जुदा करने के लिए। यही तो उसे दुख था मरते हुए अबू जहल को कि मैं इस उम्मत का फिरौन और मुझे किसी बड़े ने नहीं मारा, मुझे किसी बड़े ने नहीं मारा, मुझे किसी बड़े ने नहीं मारा, मोहम्मद के दो छोटे छोटे सिपाहियों ने मारा है। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। ये तो खुशबू है, इसे जी भर के फैलना है। जिसे अच्छी नहीं लगती वो ठिकाना कर ले। हम में उनके आशिक जहां उन पे लुटाते हैं, कौन कैसा है ये इंसाफ जमाना कर ले। क्यों गुलामी गुलामी गुलामी। वो काम लेने पे आए अबाबीलों से ले लेता है। जब मंगोलों ने, तवज्जो है दोस्तों मेरी जानिब है, जब मंगोलों ने मुस्लिम दुनिया पे कब्जा किया, अजब मंजर था, गुरनाता जल रहा था, बगदाद लहू लहू था, मुस्लिम लाइब्रेरियां दरियाए दजला में बह रही थी। मुस्लिम दुनिया पर मंगोलों ने जब कब्जा किया, एक मंगोल सरदार ईसाई हो गया। उसने अपने एजाज में एक बड़ी तकरीब को रखा। ईसाई पादरी बयान करने लगा। उस भरे मजमे में हुजूर का कोई गुलाम नहीं था। उसने जब हुजूर की गुस्ताखी की, स्टेज के करीब सिक्योरिटी पे बंधा हुआ कुत्ता बोला। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कुत्ता बोला। और उलमाए किराम मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं उस कुत्ते के बोलने को भौंकना कहूं। भौंक ईसाई रहा था। कुत्ता बोला, कुत्ता बोला। पहली मुलाकात है और मौजू आज का बड़ा अजीब है। हाँ, मुलाकात पहली है। मुलाकात पहली है। कुत्ता कुत्ता बोला। लोगों ने कहा तूने मुसलमानों के नबी की गुस्ताखी की है, ये इस वजह से बोला है। उसने कहा नहीं, मैं अपनी तकरीर के दौरान यूं हाथ उठा रहा था, ये गैरत वाला था, इसे गैरत आई, ये इसलिए बोला। फिर गुस्ताखी की तो दूसरी दफा कुत्ता बोला नहीं। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कुत्ता रस्से तोड़कर भागा और अपने दांत उसकी शारग पे गाड़े, अपने पंजे उसके सीने पे गाड़े, छोड़ा तब जब जहन्नम पहुंचा दिया। इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह लिखते हैं उस वाक़े को देखकर 40,000 लोगों ने मोहम्मद का कलमा पढ़ा। हाय हाय, हुजूर की गुलामी, हुजूर की गुलामी नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
حضور کی غلامی میں راحت ہے, حضور کی غلامی میں عزت ہے. میں نے پورا ایک دن اپنے شہر کے بازار کے ایک ایک دروازے پہ جا کے دستک دی. دکانداروں کو میں نے بلایا, آؤ آؤ, اور انہیں کہا کہ یہاں کیوں بلایا ہے تمہیں, کہ یہاں چیف جسٹس کے سامنے پیش ہونا ہے, یہاں تو عدالت نہیں. کیوں کہہ رہا ہوں کہ بولیے گا, توجہ. میں نے انہیں کہا میں نے تمہیں کیوں بلایا, یہاں عدالت لگی ہے, یہاں چوک میں سپریم کورٹ ہے. نہیں, میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ جج کی عدالت میں پیش ہو جاؤ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بولو کل حضور کے سامنے پیش ہونا ہے. کل حضور کے ہاں پیش ہونا ہے. کس منہ سے جاؤ گے زہرا کے پاس, کس منہ سے جاؤ گے اماں عائشہ کے پاس, کن ہاتھوں سے اٹھاؤ گے عہدے کو. شفاعت کے امیدوار ہو اور یہاں لب کھول نہیں سکتے. حضور کی غلامی کے بغیر, میں ذمہ داری سے بار بار یہی جملہ عرض کر رہا ہوں, نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, اٹھنا چھوڑ دے, وہ تسبیح رولنا چھوڑ دے, جس کے سینے میں یہ تڑپ نہیں کہ حضور کی عزت محفوظ ہونی چاہیے. بولتے نہیں ہو. حضور کی عزت کے لیے نکلو, حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے نکلو, یہ ہر سانس کے ساتھ فرض ہے. اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے. وطن عزیز پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا تھا. میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے پرچم لہرانے کے لیے کسی سردار کا انتخاب نہیں کیا. میرے دادا استاد, میرے والد مفتی محمد سعید کے استاد علامہ شبیر احمد عثمانی کا انتخاب کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ. یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پاکستان بنانے والے ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں, ہم پاکستان بنانے والے ہیں. قائد اعظم کی بصیرت کو سلام پیش کرتا ہوں. کیوں پرچم ہاتھوں میں تھمایا جب مکہ فتح ہوا؟ توجہ دوستو, جشن کا ایک سما ہے, مسرت ہے, خوشی ہے. آقا فرماتے ہیں خوشی منائیں گے. یا رسول اللہ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال کہاں ہے؟ بڑے بڑے جیت صحابہ ہیں, بڑے بڑے سردار ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی کھڑے ہیں. فرمایا بلال کہاں ہے؟ غلام ہے, ایک اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے, ایک چادر ہے, ٹکڑوں سے ناف تک 70 ڈھانپ رکھا ہے. جی یا رسول اللہ آ گیا, کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال خوشی منائیں گے. جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آذان کہو. کہنے لگے, فرمایا بلال ادھر نہیں, کعبے کی چھت پہ چڑھ. کعبے کی چھت پہ چڑھ. بلال کے پاؤں میں منج کی بنی ہوئی چپل تھی, اوپر چڑھنے سے پہلے جھکا. بلال کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھنا ہے, چپل اتار لو. فرمایا نہیں, یوں ہی چڑھ. کعبے کا بڑا مقام, کعبے کی بڑی عظمت, کعبے کا بڑا رتبہ, لیکن میں کائنات والوں کو اپنے غلام کی اہمیت بتانے چلا ہوں. میں کائنات والوں کو اپنے کلمہ گو کی اہمیت بتانے چلا ہوں. کعبے کا بڑا رتبہ, لیکن بلال سن, کعبے کی بڑی عظمت. کعبے میں اللہ رہتا نہیں, تیری دل کی کوٹھری میں اللہ رہتا ہے. بڑے بڑے تھے, بڑے بڑے ہاشمی تھے, بڑے بڑے قریشی تھے, بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے جیت صحابہ. بلال کو کیوں بلایا؟
وہ جس کی زبان میں لکنت ہے، خوبصورت قاری بھی تھے، کیوں بلایا؟ وہ تڑپنا یاد تھا بلال کا. ہائے ہائے ہائے، وہ تڑپنا یاد تھا، وہ کوئلوں پہ لیٹنا یاد تھا، وہ امیہ کے ظلم کرنا یاد تھے، وہ حضور کا پیغام دینا آہستہ کہہ لیا کر. آج بھی بیٹھے ہیں نا یہاں، آہستہ کہہ لوں تب کیا؟ حضور پیغام دیتے ہیں آہستہ کہہ لیا کر. بلال کہتے ہیں لطف نہیں آتا. لطف نہیں آتا، ایمان کو حرارت نہیں ملتی. وہ بلال کا تڑپنا یاد تھا، اس لیے آج بلال کو کعبے پہ چڑھایا. بڑے بڑے سردار یہاں بھی کھڑے تھے 1947 میں، لیکن علماء دیوبند کی قربانیاں یاد تھی، اس لیے شبیر احمد عثمانی کو پرچم دیا. ہم پاکستان بنانے والے ہیں اور اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. یہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ ملک اسلام کی بنیاد پہ بنا، یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا، یہ ملک حضور کے جوتے کے صدقے میں ملا. یہاں پہ نظام عزت حضور کی چلے گی. سب کچھ، ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں. ہم کسی اور کی طرح بغاوت کا اعلان نہیں کر رہے، ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پہ آنچ نہیں آنے دیں. یہ ہماری گڑتی میں شامل ہے. اگر حضور کی رسالت کا تحفظ نہیں ہے تو پھر مسلمان قادے کے ہیں، پھر شفاعت کا کل امیدوار کیسے ہیں؟ سنیے، بڑی توجہ سے سنیے گا. ملک پاکستان اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، اور یہاں حضور کا تحفظ ہوگا. پولیس کے حضرات تشریف فرما ہوں گے، سیکورٹی اداروں کے حضرات تشریف فرما ہوں گے. میں ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہا، اور آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ان سے کوئی جھگڑا نہیں. پولیس والوں سے، سیکورٹی اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں. سب سے پہلی تحقیقی رپورٹ جو اس ملعونہ کے بارے میں لکھی گئی وہ پولیس ہی نے تو لکھی تھی کہ یہ مجرم ہے. سب سے پہلی رپورٹ جو لکھی گئی وہ پولیس نے لکھی. سیشن کورٹ نے فیصلہ دیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے یہ جرم کیا ہے. اور میں ایک یہ بھی جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پولیس والوں، آپ کو کیا پتا کہ پولیس والوں کے درمیان کیسے کیسے عاشق موجود ہے، سیکورٹی اداروں کے اہلکاروں کے درمیان کیسے کیسے عاشق موجود ہیں. ممتاز قادری مولوی نہیں تھا، پولیس والا تھا. ایک پولیس والا تھا. یہ ملک ناموس رسالت کا تحفظ انشاءاللہ ہم کریں گے. اللہ نے خود محبوب کا تذکرہ بلند کیا ہے، وہ کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا ہے. اور میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. میرے عزیز بھائی جناب محمد فاروق معاویہ صاحب تشریف لے آئے، آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں سنائیں گے، اور ایک مجاہد کا جنازہ پڑھ کے تشریف لا رہے ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں ان کی بخشش ہو گئی، ان کی بخشش کے لیے کافی ہے. توجہ رکھیے گا میری جانب. ہم نے بڑے حضرات مختلف طبقوں سے آئے ہوتے ہیں نا جانچنے کے لیے کہ یہ کیسے ہیں، حضور سے کیسی عقیدت اور محبت ہے. ہم نے اس کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے. ابھی نہیں بولے ہو. ہم نے، میرا جملہ ہے، کسی کے پاس ترازو تو لے میرے جملے کو. ہم نے اس
کتاب کو قرآن مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آئی ہے. یاد رکھو اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گا. اوپر سے کوئی چیز نیچے آئے تب درمیان میں مصطفیٰ. نیچے سے کوئی چیز اوپر جائے تب درمیان میں مصطفیٰ. کیوں تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد, تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد, تنظیم خدا ساز تمنا ہے محمد, منشا جو خدا کا وہی منشا ہے محمد. جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی, کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی. اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت, قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت, حد بند شریعت ہے محمد کی اطاعت, مرکز کی حفاظت ہے محمد کی اطاعت. ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے, اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے. اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد, قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد, آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد, جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد. کون محمد؟ روح شمس و قمر محمد, مطلوب بام و تر محمد, راہدار رہبر محمد, راکب بہربر محمد, نطق شیری اثر محمد, طیب و طاہر محمد, مزمل و مدثر محمد, نبی الحرمین محمد, سرور کونین محمد, محبوب رب المشرقین محمد, جد الحسن والحسین محمد, امام القبلتین محمد, شفیع المذنبین محمد, سید العارفین محمد, سید الساجدین محمد, مشعل بزم وفا محمد, واجب حلاتا محمد, گوہر ارتقا محمد, گوہر انما محمد, سید الاصفیاء محمد, آفتاب ہدا محمد, مہتاب عطا محمد, یاسین و طہا محمد, رحمت للعالمین محمد, رہبر السالکین محمد, راحت العاشقین محمد, صاحب کعبہ کوثین محمد, رسول الثقلین محمد, نازش دو جہاں محمد, رحمت بشبہ محمد, ہادی انسجا محمد, فخر کون و مکا محمد, مشفق و مہرباں محمد, راحت آسیہ محمد, سید و سردار محمد, قافلہ سالار محمد, مصدر انوار محمد, نور انوار محمد, حبیب کردگار محمد, مقصد کائنات محمد, مقصود کائنات محمد, مرکز کائنات محمد, ہادی کائنات محمد, روح کائنات محمد, طبیب کائنات محمد, حسن کائنات محمد, رونق کائنات محمد, بہار کائنات محمد, فخر موجودات محمد, جمیع الحسنات محمد, جامع البرکات محمد, خیر الانام محمد, سید العرب والعجم محمد, جمیل الشیم محمد, تاجدار حرم محمد, چراغ حرم محمد, عادل بے عدیل محمد, دعائے خلیل محمد, لطف رب جلیل محمد, صادق و امی محمد, خیر الورا محمد, بدر الدجا محمد, شمس الضحا محمد, احمد مصطفیٰ محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان محمد مصطفیٰ, عزت محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, تحفظ ناموس رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دے. کملی والے دے نال کرو پیارے نا, جھنڈے عشق نبی دے کٹ دے وہ, پڑھ پڑھ کے درود حضور تے سینیاں اچو قدور تا کٹ دے وہ. نبی حشر وچ کہن فرشتیاں نو اے امتی ہے میرا اینو چھڑ دے. حیات باقی, ملاقات باقی, آخر دعوانا الحمدللہ.